the moon. آج میں نے گلاسز نہیں لگائے. میں نے کہا یار تیرے ایٹ لیسٹ ہمارا رابطہ ایٹ لیسٹ ہو. لیکن سورج یہاں پہ اتنا تیز ہوتا ہے کہ کبھی کبھار بہت ضرورت پڑتی ہے آپ کو گلاسز لگانے کی, ادروائز تو بالکل وہ پاس والی گاڑی بھی نظر نہیں آتی. لیکن ابھی صبح کا ٹائم ہے تو اس وقت بج رہے ہیں 10 بجے تقریباً. یوزلی جو سورج تیز ہوتا ہے وہ جب جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت سورج بہت زیادہ تیز ہوتا ہے. رمضان کا مہینہ بس یہی ہے. اس دفعہ یہ ہے کہ رمضان کی ٹائمنگ جو ہے وہ تھوڑی سی بہتر ہے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جب فل آن گرمیاں ہوتی ہیں, جس طرح اگر رمضان جولائی اور ان ٹائمنگ میں آ گیا, جب تھا کچھ سال پہلے تھا, تو اس وقت صبح جو ہے وہ میرے خیال میں 3:20 پہ صبح ہوتی تھی, اور رات شام جو ہے مغرب کی اذان بہت لیٹ ہوتی تھی. 10 تک 9:30 سے سٹارٹ ہو کے پھر وہ مزید آگے بڑھتی جاتی. 10 تک بھی میں نے دیکھی ہے. پھر عشاء جو ہے وہ پھر 11:40 اور 11:30 بجے پھر یہ لوگ نماز پڑھانی شروع کر دیتے تھے. تو وہ بہت لمبا دن ہوتا. پھر آپ نماز سے فارغ ہوتے 1 بج جاتے تھے. پھر آپ گھر آؤ, بس سحری کی تیاری کرو, اور صبح پھر امیڈیٹلی بہت جلدی ہو جاتی تھی. تو وہ رمضان جو تھا وہ بھی ہم نے دیکھا ہے, وہ بھی ہم نے یہیں پہ گزارا ہے الحمدللہ. روزے رکھے ہیں. بس یہ ہے کہ وہ دن بہت لمبے ہوتے ہیں. پھر ہم یار سوچتے ہیں کہ لمبے تو ہوتے ہیں لیکن موسم یہاں پہ پھر اتنا سویر گرم نہیں ہوتا جس طرح مڈل ایسٹ میں ہوتا ہے, یا ایون پاکستان انڈیا میں بھی ان منتھس میں موسم بہت زیادہ گرم ہو جاتا ہے. تو اسے اگر وہ لوگ رکھ سکتے ہیں, ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اس ٹائم میں رکھے ہیں, تو انہوں نے بھی یہ اگست اور یہ ساری منتھس جو ہیں وہ دیکھے ہیں جس میں وہاں پہ بھی دن لمبے ہوتے ہیں. ناٹ اونلی کہ دن لمبے ہوتے ہیں, وہ ریگستان ہیں وہ بہت زیادہ گرم ہوتے ہیں. اس وقت تو نہ اے سی کا سسٹم ہوتا تھا, نہ پنکھے ہوتے تھے, اور نہ کچھ کھانے کو. تو اگر انہوں نے وہ رکھے ہیں تو ہم اکثر لوگ یہاں پہ کہتے ہیں کہ یار یا تو کام کریں گے یا پھر روزے رکھیں گے. تو کام بھی کرو نا, روزے بھی رکھو. روزے رکھنے کون سا ایسا مشکل کام ہے, بلکہ وہ تو صحت کے لیے بھی اچھا ہے. اگر ہم اس کے اور بینیفٹس نہ دیکھیں, صرف یہی دیکھیں کہ یار صحت کے لیے وہ کتنے اچھے ہیں. ابھی گورے جو ہیں وہ, یا سائنس کہہ لو جو بھی ہے, تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ یار انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ, مطلب آپ شام کو 8 بجے بس 6 بجے آپ کھانا بند کر دو, اور صبح تک پھر آپ کچھ نہ کھاؤ. پھر جو صبح 8 سے یا 10 سے پھر آپ کھانا شروع کرو, پھر 10 سے لے کر 6 بجے کے بیچ میں خوب کھاؤ, اور اس کے بعد پھر آپ کچھ نہ کھاؤ, جس کو وہ انٹرمیٹنٹ مطلب آدھا فاسٹ اس کو کہہ لو نا کہ کیسے کہتے ہیں. تو وہ اس چیز کو ریکمینڈ کرتے ہیں, پریفر کرتے ہیں. لیکن ہمیں جب رمضان کا مہینہ اللہ نے اتنا ثوابوں والا اور اتنا بابرکت مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہے, تو اس میں پھر ہم نخرے کرتے ہیں. تو وہ نہیں کرنا چاہیے. بس ایمان کی کمزوری ہے, یہیں پہ آ کے ہم ان چیزوں میں پڑ جاتے ہیں کہ یار پیسے ہیں اور بس جاب کرنی ہے, اور بس یہ کب تک یہ جاب کریں گے, اور کب تک یہ ساری چیزیں پیسے ہم اکٹھے کرتے رہیں گے, بس بہت ہو گیا, اللہ نے دیا سب کچھ ہے. اور پھر یہی عام دنوں میں پھر ہم انہی رمضان میں, جب رمضان نہیں ہوتا ہے اور عام دنوں میں پھر وہی لوگ اللہ نہ کرے اور ایسی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. پھر ان کو ٹیبلٹس کھانے پڑتے ہیں, پھر ان کو کھانے سے منع کیا جاتا ہے کہ یار یہ چیز نہیں کھاؤ گے, وہ نہیں کھاؤ گے. سمپل سی بیماریاں, بلڈ پریشر آپ کو ہو جاتا ہے, کولیسٹرول آپ کا بڑھ جاتا ہے, یا آپ کو ڈائبٹکس کی پرابلم ہو جاتی ہے. تو پھر انہی چیزوں سے آپ پرہیز کرو گے. تو وہ تو ہم کرتے ہیں, لیکن پھر جہاں پہ بات اسلام کی اور ان چیزوں کی آ جاتی ہے, پھر وہاں پہ ہم بہانے بناتے ہیں. خیر ایسے لوگ بھی کم ہیں, لیکن اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم پورے روزے رکھیں. اور ناٹ اونلی دیٹ کہ یار ایک رمضان سے جب دوسرا رمضان آتا ہے تو یہ بھی بہت خوشی کی بات ہوتی ہے کہ آپ وہ رمضان دیکھ لیں, کہ آپ اس رمضان میں پارٹیسپیٹ کر لیں. کتنے لوگ روزانہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں, اربوں لوگ گئے ہیں, ہم بھی چلے جائیں گے ایک دن. تو کون سا دنیا میں کمی آ جائے گی. یہ جو گاڑیاں میرے سامنے ہیں, اس وقت ٹریفک ہے, تو
یہ جاری رہیں گی. لوگ کھانا کھاتے رہیں گے, جابوں پہ جاتے رہیں گے, کوئی کچھ بھی نہیں رکے گا. لیکن چلو ہم ایٹ لیسٹ اتنا کچھ اکٹھا کر لیں کہ بعد میں شرمندگی تو نہ ہونا. شرمندگی کو تو چھوڑو, وہ جس نے سب کچھ دیا ہے اس کی ناراضگی کا ڈر. تو یار یہاں پہ بس کرنے کو یہی چیزیں ہوتی ہیں. گرمیوں میں آپ کہیں بھی پھر بھی چلے جاتے ہیں, لیکن سردیوں میں آپ اگر ہم جیسے لوگ جو ہیں وہ جو سردیوں کے سپورٹس ہیں جس طرح اسکیئنگ ہوگی یا آئس اسکیٹنگ وغیرہ ہوگی, تو وہ ہم زیادہ نہیں کرتے ہیں کیونکہ ہمیں آتی ہی نہیں ہے. کچھ لوگ شاید کہ کورسز وغیرہ یا کچھ تھوڑا ہلکا پھلکا سا ٹریننگ وغیرہ کر لیتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ کرتے ہیں, لیکن عموماً ہم لوگ یہ نہیں کرتے ہیں. گورے لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ اس چیز کے شوقین ہیں. سنو فال جب ہوتی ہے تو ہمیں ذرا تکلیف ہوتی ہے, لیکن یہ کہ یہ لوگ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں, بہت دور دور سے آتے ہیں. چونکہ یہاں پہ جس طرح میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پہاڑ قریب ہیں, تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ لوگ جو ہیں وہ پھر یہاں پہ کیلگری آ جاتے ہیں اور یہاں سے پھر بینف اور لیک لوئیس اور ان جیسی جگہوں میں جاتے ہیں. وینکوور میں بھی بہت بڑی جگہ ہے, وسلر نام ہے اور اس کا, تو وہاں پہ بھی بہت لوگ جاتے ہیں. دنیا سے لوگ آئے ہوتے ہیں, اسکیئنگ وغیرہ کرتے ہیں. ہوٹل بہت زیادہ مہنگے ہو گئے ہوتے ہیں, فلی بک ہوتے ہیں. لیکن ہم جو ہے نا وہ بس سردیوں میں بس پھر کام پہ جاتے ہیں, گروسری پہ جاتے ہیں.